السلام علیکم دوستوں یہ ایم ایس کے ایک اوریجنل پیپر ہے جس کی کچھ سوالات یوں تھے۔ تو پہلا جو سوال تھا وہ تھا جی کہ قرآن مجید کی کس صورت میں وضو، غسل اور تیمم کا ذکر ہے؟ الف ہے جی البقرہ، ب ہے جی الاحزاب، ت ہے جی المائدہ اور س ہے جی کوئی نہیں، یعنی اس میں سے کوئی صورت نہیں ہے، کسی اور صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو جو جواب ہے دوستوں وہ آپ نے سرچ کرنا ہے، جو آپ کے پاس کتابیں ہیں اس میں سے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو نہیں ملتا، بشرط یہ ہے کہ آپ نے سرچ کرنا ہے تو پھر آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ اس سے دوستوں یہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو تیاری ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی تیاری کی، ٹیسٹ کی آپ کی کتنی تیاری تھی، تو اور آپ کو ایک جو ہے آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ سوالات کیسے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ حجر اسود جو ہے، حجر اسود کا اصلی رنگ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حجر اسود پتھر ہے، اور اس کا جو اصلی رنگ تھا شروع میں وہ سرخ تھا، نیلا تھا، سفید تھا، سیاہ تھا۔ تو یہ ہم نے اصلی رنگ جو پہلے جواب کا ہے وہ نہیں، جو پہلے تھا وہ ہم نے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا جواب بھی دیکھیں۔ اس کے بعد دوستوں جو اگلا سوال کر رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ حضرت یوسف کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ حضرت یوسف آپ کو پتہ ہے کہ نبی تھے، اور زلیخا کا جو چکر تھا اس میں وہ جیل میں چلے گئے تھے۔ تو یہ چار جو آپشن دیے گئے ہیں کہ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اس میں ہم نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں سے ایک ہمارا جواب ہے۔ اس کے بعد دوستوں کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر جو روز پیپر ہوگا وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی نجیب اللہ کس نبی کا لقب تھا؟ حضرت یحییٰ کا، حضرت داؤد کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت سلیمان کا۔ دوستوں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ کا جو لقب تھا وہ کلیم اللہ تھا، اور حضرت عیسیٰ کا روح اللہ تھا، اور حضرت ابراہیم کا خلیل اللہ تھا۔ اور یہ بھی سوالات آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوستوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز کا جو پیپر ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ اور اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے جی کہ سب سے لمبا عرصہ خلافت کس خلیفہ راشدین نے کی؟ ٹھیک ہے جی، خلیفہ راشدین آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے خلیفہ تھے وہ ہیں جی، اور اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ کس نے سب سے لمبا عرصہ خلافت کی؟ اور ایک بات اور بتاؤں کہ اس میں وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت حضرت ابوبکر نے کتنی خلافت کتنا عرصہ کی، حضرت عمر نے کتنا عرصہ کی، حضرت عثمان نے کتنا عرصہ کی، حضرت علی نے کی۔ مقصد یہ کہ وہ علیحدہ علیحدہ پوچھ سکتا ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے، اس میں سے 3-4 سوال نکل سکتے ہیں، تو ہم نے سوال کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے ساروں کا جواب ہم نے دیکھنا ہے تاکہ ہمیں پیپر میں جا کے پریشانی نہ ہو۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے جی کہ اصحاب کہف غار میں کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 109 سال، 300 سال، 500 سال، یا ان کی جو مدت تھی رہنے کی وہ متعین نہیں تھی؟ ٹھیک ہے جی، یہ بھی سوال آیا ہوا تھا۔ تو دوستو اصحاب کہف جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا قرآن مجید میں ذکر ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور سورۃ کہف قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے جی کہ اسلام کا کون سا رکن 9 ہجری کو فرض ہوا؟ دوستو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں سے وہ کہہ رہے جی کہ کون سا رکن جو ہے وہ 9 ہجری کو فرض ہوا۔ تو اب اس میں سوال یہ بن رہا ہے کہ آپ کو نماز کون سی ہجری میں ہوئی، روزہ کون سی ہجری میں فرض ہوا، حج کون سے ہجری میں فرض ہوئی، زکوٰۃ کون سی ہجری میں فرض ہوئی؟ یہ زکوٰۃ ہے، تھوڑا سا غلط لکھا گیا ہے، سوری چاہتا ہوں۔ تو دوستو یہ سارے سوال ہم نے یاد کرنے تاکہ ہمیں جو ہے ٹیسٹ میں پریشانی نہ ہو۔ ایک سوال سے 3 سوال نکل رہے ہیں، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال دوستو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو آخری سفر کس عمر میں کیا؟
ٹھیک ہے جی. الف ہے جی 8 سال، بے ہے جی 12 سال، تے ہے جی 24 سال اور سے ہے جی 15 سال. ٹھیک ہے جی. یہ شام کا آخری سفر تھا اور یہ کس عمر میں کیا ہے، اس سوال کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد دوستو جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ عبد المطلب آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. ان کا اصلی نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی. ان کا یعنی جو اصلی نام تھا وہ ہم نے بتانا ہے. تو یہ 4 نام دیے گئے ہیں، اس میں آپ نے بتانا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ آپ کو پتہ ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے. اور دوستوں ایک بات اور بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روز کی روز اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ روز کی روز اپڈیٹ جو ہے وہ میں انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا اور وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو بھی لائک کر لیں. اس کے بعد دوستو اگلا سوال جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوہ کون سا لڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لڑائی لڑی تھی، جو آخری غزوہ لڑا تھا، وہ کون سا تھا؟ غزوہ احد تھا، غزوہ بدر تھا، غزوہ تبوک تھا اور غزوہ خیبر تھا. غزوہ خیبر کو فتح کس نے کیا تھا؟ مطلب خیبر آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے فتح کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب بھی آپ نے دیکھا ہے، بلکہ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ غزوے جو ہیں 4 یہ کب کب ہوئے تھے، کون سی ہجری میں ہوئے تھے، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو دوستو یہ 10 ایم سی کیوز جو اسلامک اسٹڈی کے تھے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. باقی جو ہے پیپر وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سینڈ کر دوں گا. تو فی الحال مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.